إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. معزز و محترم سامعین کرام، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر اللہ رب العالمین نے برتری دی ہے، چاہے وہ مخلوق بے شعور والی ہو یا وہ مخلوق باشعور ہو۔ اللہ رب العالمین نے باشعور مخلوق کو بے شعور مخلوق پر فضیلت دی۔ باشعور مخلوق میں اللہ کی ایک مخلوق نوری ہے، ایک مخلوق ناری ہے اور تیسری مخلوق خاکی ہے، اور ان تینوں مخلوقات کے اندر اللہ نے جو خاکی مخلوق ہے اس کو نوری اور ناری دونوں پر مقدم رکھا۔ دونوں پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اور جنات کے سامنے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کی برتری کے لیے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور جنوں کے سامنے تذکرہ کیا، اور دونوں مخلوقات نے انسانوں کے برتری کا اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کیا سوائے ابلیس کے۔ اس مخلوق کے اندر جو خاکی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، ان مخلوقات میں بھی اللہ رب العالمین نے نسب، ذات اور رنگ کو چھوڑ کر تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فضیلت جس کو دی وہ انبیاء کرام کو دی، اور ان تمام انبیاء کرام کے اندر
جس کو سب سے زیادہ فضل پر رکھا، اہمیت دی، عزت دی، ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام انبیاء کرام سے برتر ہیں۔ اس کے علاوہ جس امت میں اس نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہہ کر ملقب کیا اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ امت جس امت کے لیے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، وہ امت اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہے۔ گویا کہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ امتیں دی، لیکن تمام امتوں میں جو سب سے برتر اور سب سے بہتر اور دا بیسٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ امت ہے جس کے ہم متبع ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے جس جگہ پیدا کیا، اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے سب سے محترم بنایا اور وہ ام القری بنا دیا اس کو، دا مدر آف ولیجز، تمام بستیوں کی ماں۔ کون سی بستی ہے؟ مکہ۔ اللہ رب العالمین نے تمام بستیوں کے اندر سب سے برتر بنایا اس جگہ کو، اور جتنی بھی دنیا کے اندر بلڈنگز ہو سکتی ہیں، عمارات ہو سکتی ہیں، گھر ہو سکتے ہیں، ان سب میں سب سے بہتر گھر اللہ رب العالمین نے مساجد کو بنایا، اور تمام مساجد میں اللہ رب العالمین نے 3 مسجدوں کو سب سے افضل، سب سے بہتر بنایا۔ سب سے پہلی مسجد بیت الحرم، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی۔ اور ان تمام مسجدوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو مسجد آتی ہے وہ بیت الحرم۔ اس مسجد میں ایک وقت کی اگر فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو لاکھوں وقت کی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس مسجد کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین دنوں کے اندر جمعہ کو سب سے بہتر بنایا، اور راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو بہتر بنایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے اندر کسی نہ کسی کو برتر بنایا ہے، اور برتر بنانے کے بعد اس کی ایک قدر، اس کی اہمیت سماج کے اندر دے رکھی۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو جس کو لیلۃ القدر کہا ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا برتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ پاتے تھے، رات میں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا کہ رات کو جاگتے تھے، احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے تھے، جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور کمر بستہ ہو جاتی تھی، تیار ہو جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، آج اس مہینے کا یہ مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام مہینوں میں سب سے برتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تمام مہینوں میں برتر، اور جس دن اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، اس نزول کی وجہ سے وہ رات برتر۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 10 عشرے پاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں لگ جاتے تھے۔ پورے رمضان تو عبادات میں لگے رہتے تھے، استغفار میں لگے رہتے تھے، لیکن جب یہ عشرہ آتا تھا آخری رمضان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ یہاں پہ پوائنٹ سمجھنے کی ہے، وہ نقطہ سمجھنے کی ہے کہ احیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو زندہ رکھتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے تھے۔ بیدار رکھنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ بیدار رہنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں جا کر شور مچاتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا صحابہ کرام جا کر سونے والے کو ڈسٹرب کرتے تھے رات کے وقت میں؟ کیا صحابہ کرام مسجدوں میں قرآن کی تلاوت نہ کر کے، قیام اللیل نہ کر کے، سنتوں کا اہتمام نہ کر کے، دعاؤں کا اہتمام نہ کر کے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر ہلا گلا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوق در جوق کالونیوں میں جاتے تھے، سماج میں جاتے تھے، زبردستی لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہرگز نہیں۔ نوجوانوں، آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو زندہ کرتے تھے اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت سے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کو مزید عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ تو عزیزان گرامی، رات کو آباد کرتے تھے، زندہ کرتے تھے اللہ کے رسول، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے اور ساتھ میں مکمل تیاری کے ساتھ مسجد میں پہنچتے تھے، تلاوت کرتے تھے، سب کچھ کرتے۔ آئیے مزید اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ سارے لوگ پڑھے ہوں گے، بنیادی کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ قرآن کا نزول 23 سالوں میں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً جبریل علیہ السلام ضرورت کے مطابق، حوادث اور واقعات اور وقائع کے مطابق قرآن کو جستا جستا نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، اور یہ اترنے کا جو پروسیس تھا 23 سالوں کے اندر پورا ہوا، جس کو اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ دو الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، ایک تنزیل اور ایک انزال۔ اس صورت کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین تنزیل کا لفظ استعمال کرا، نزلہ کا لفظ استعمال کیا، اور اس صورت کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انزال کا لفظ استعمال کیا۔ اور گرامر کے اعتبار سے جو طلبہ گرامر پڑھ چکے ہیں، عربی گرامر، وہ سمجھتے ہیں کہ انزال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں کسی چیز کو کسی جگہ سے اتار کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ تو اس صورت کے اندر اتارنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا میں ایک جگہ بیت العزہ ہے، وہاں پہ آسمان اس جگہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی جھٹکے میں پورا قرآن لا کے اتار دیا، اور پھر اسی بیت العزہ سے جبریل علیہ السلام قرآن کو حسب وقائع، حسب ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب علماء کرام اس کا 3 معنی دیتے ہیں۔ قدر کا مطلب ایک عزت ہوتا ہے، ایک احترام، یعنی یہ رات جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم میں سے جتنے لوگ اس مسجد میں ہیں، یہ راتیں ہم کو ملیں گی، اللہ رب العالمین توفیق دے ہم کو کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اس رات کو ہم پا سکیں، اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے۔ قدر کا ایک مفہوم ہے احترام، عزت، جیسے کہا جاتا ہے کہ مئو کے اندر علماء کرام کی بڑی قدر ہے۔ قدر کا مطلب عزت، احترام، کیونکہ یہ رات بالکل قدر والی، بالکل عزت والی ہے، احترام والی ہے، کیونکہ اسی ہی رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ یہ جب رات جس میں آپ جاگیں گے انشاءاللہ، یہ رات ایسی رات ہوگی کہ اللہ رب العالمین اتنے فرشتے اتار دے گا اس رات میں کہ زمین تنگ ہو جائے گی بالکل۔ تو قدر کا مطلب تنگ بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اتنے فرشتے اتارے گا اس دھرتی پر، اس زمین پر، کہ یہ زمین بھی تنگ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، یعنی تنگی والی رات۔ تیسرا مفہوم، قدر کا مطلب فیصلہ، تقدیر۔ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب مبین کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ بابرکت رات، ایک جگہ اللہ العالمین لیلۃ القدر کہا اور دوسری جگہ لیلہ مبارکہ کہا، یعنی بابرکت والی رات اور قدر والی رات۔ تو یہاں پہ بابرکت والی رات، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا تسلسل، بڑھنا، نمو ہونا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو تو بڑھا دے، برکت دے، ان کے درجات کو بڑھا دے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں آپ جتنی بھی عبادت کریں گے،
انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کی نیکیوں کو اضافہ۔ تو قدر کا تیسرا مفہوم تقدیر یا فیصلہ کرنا۔ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس رات کے اندر بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلہ کس بات کا؟ یعنی اسی رات اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے کہ اگلے سال کس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا، کس کو اس دنیا سے جانا ہے، کس کی تجارت بڑھے گی، کس کی ساڑی کا کاروبار آگے بڑھے گا، کس کی دکان ترقی کرے گی اور کون تنزلی کی طرف آئے گا، اگلے سال کتنے آپ پٹیں گے، اگلے سال کتنے ذلیل ہوں گے، اگر ہمارے حکم پر اگر عمل نہیں کیے تو اگلے سال کتنے ذلیل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا فیصلہ اس رات میں کرتا ہے۔ کتنے ترقی کریں گے، کتنی تنزلی کریں گے، آپ کو کیا نصیب ہوگا، کتنی عزت ملے گی، کتنی ذلت ملے گی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس رات کے اندر کرے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ قرآن کا جب پیٹرن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے دو پیٹرن استعمال کیا ہے، ایک وما ادراکا اور دوسرا وما یدریکا۔ پوائنٹ والی بات ہے، نقطہ بالکل۔ یہاں اس آیت کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ہم نے نازل کیا اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس رات کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کو مزید عزت دینے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں کہ آپ اس کو جان سکیں، میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 11 مقام پہ وما ادراکا کا لفظ استعمال کیا ہے، وما یدریکا کا لفظ 3 جگہ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، خاص مقامات پر۔ جب اللہ رب العالمین، آپ ہی لوگ جب کوئی پہیلی بجھاتے ہیں، آئیے آپ سے ایک پہیلی بجھاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ ہے اس بارے میں، آپ ہی لوگ سماج میں بولتے ہیں، وہی پیٹرن اللہ رب العالمین نے استعمال کیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لفظ خیر کا مطلب ہوتا ہے دا بیسٹ، بہترین۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ 1000 کو اگر جوڑا جائے، دیکھا جائے کتنا سال بنتا ہے تو 83 سال 4 مہینہ۔ اگر آپ اس رات کو پا جاتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا ثواب رکھا۔ اور ایک نقطہ اور بتاتا چلوں اسی صورت کے اندر، قرآن میں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اختلاف سے بچائے اور امت کو بھی اختلاف سے بچائے۔ یہاں لفظ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے کہا ہے، بہت دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کہا ہے، لیالی القدر نہیں کہا ہے، قدر کی راتیں نہیں کہا، قدر کی رات کہا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی کہ قدر کی رات ایک ہی ہوگی، قدر کی رات ایک ہوگی۔ ایسا نہیں کہ سعودی میں الگ لیلۃ القدر ہوگی، ہندوستان میں الگ لیلۃ القدر ہوگی، یورپ میں الگ لیلۃ القدر ہوگی اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر الگ لیلۃ القدر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے واحد لفظ استعمال کیا، سنگولر یک وچن استعمال کیا ہے، لیلہ کی جمع لیالی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر ایک ہی ہوگی، یا تو آپ پائیں گے یا تو کوئی اور پائے گا۔ باقی اس مسئلے میں میں آگے نہیں بڑھنا چاہوں گا، آپ کے ذہن میں یہ بات میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے، ہمارے تہوار کیوں 72 ہو؟ سب کچھ ایک ہے، ہم ایک امت ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، قرآن کتاب ایک، رمضان کا مہینہ ایک، لیلۃ القدر ایک، ہماری عید ایک، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عید بھی ایک، جمعہ کا دن پوری دنیا میں جمعہ کا دن، لیکن افسوس کی بات کہ لیلۃ القدر بٹ گئی، عید کے دن بٹ گئے۔ میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کی یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ لیلۃ القدر قدر کی ایک ہی رات ہوگی، کئی راتیں نہیں ہوں گی، یا تو آپ پائیں گے یا تو کوئی اور پائے گا۔ بس پانے کی شرط یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کو پانے کے لیے کوشش کرتے تھے، جس طرح تیاری کرتے تھے، اگر آپ اسے تیاری کے ساتھ کرتے ہیں
تو انشاءاللہ العزیز آپ وہ رات پا جائیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، روح امین ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات لے کر وحی آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی رات ہی میں آئیں گے، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، کیونکہ قرآن کو انہوں نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو جس نے قرآن کو لایا وہ تمام فرشتوں میں معزز، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ تمام راتوں میں معزز، جس انسان پہ قرآن کا نزول ہوا تمام انسانوں میں معزز، اور جس سٹی میں قرآن کا نزول ہوا وہ سٹی تمام سٹی میں معزز، اور جس امت پر اس قرآن کو دیا گیا، جس امت کو دیا گیا، وہ امت خیر امت، تمام امتوں میں بہتر، تو وہ فرشتہ ظاہر سی بات ہے نازل ہوگا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ساتھ میں جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جب آپ پا جائیں گے تو اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے، آپ ریلیکس فیل کریں گے، اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ اس رات کی خصوصیت کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ سلامتی والی وہ رات ہوتی ہے۔ سلامتی کا کیا مطلب؟ علماء کرام نے سلامتی کا مطلب یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے اس دھرتی پر، تو جتنے بھی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اعتکاف میں لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، جتنے بھی لوگ اس رات میں عبادت کرنے والے، استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب پر فرشتے سلام سلام بھیجتے ہوئے چلتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ، اور دوسرا مفہوم یہ کہ وہ جو رات ہوتی ہے وہ بڑی شانتی والی ہوتی ہے، بڑی سکون والی ہوتی ہے۔ اور کب تک وہ رات رہتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک وہ رات رہتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس 10 رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب آپ شب بیداری کریں یا جب بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس شخص نے میری عبادت کرنے والے شخص سے، میرے دوست سے کسی نے اگر دشمنی کی تو میں اس کو حرب کی اجازت دیتا ہوں، میں اس سے لڑائی کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی، اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں زیادہ میرے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو ایسی شکل میں اپنے اس بندے کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ان سألنی لأعطینہ، اگر ایسی حالت میں وہ بندہ مجھ سے کچھ سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سوال کرتا ہے لأعطینہ، تو میں اس بندے کو عطا کرتا ہوں۔ ولئن استعاذنی، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرائض کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین کی اگر قربت اگر فرائض کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہیں زیادہ خوش ہوگا، اور اگر نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ خوش ہوگا، اور آپ کا ہاتھ بن جائے گا، آپ کا کان بن جائے گا، اور آپ کی آنکھ بن جائے گا، اور آپ کا پیر بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی، اس کے سامنے رکوع کرنے کی، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے گا۔ آپ کو غلط کام کرنا نہیں دے گا، آپ کو غلط چیز سننے نہیں دے گا، آپ کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ آپ غلط کام کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا کسی کو غلط کام کرنے کی، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا کہ نیک کام کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ کو یہ بہت ہی سنہری موقع ملا ہوا ہے، آپ اس موقع پر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ آپ سوچئے کہ ماضی میں ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوئی ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ آپ یہ سوچ سوچ کر آپ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجیے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہوا؟ معافی مانگیے، معافی مانگیے خلوص دل سے، معافی مانگیے اور اللہ سے یہ کہیے کہ اے اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنے جاؤں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم گنہگار ہیں، اس کی دلیل ہم کو روڈ پہ دکھائی دیتی ہے، اس کی دلیل ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس دنیا میں آپ ہی سربلند رہیں گے اگر آپ مسلمان اور مومن رہے تو، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ جن حالات سے ہم دوچار ہیں کہ باطل طاقتیں ہمارے مساجد کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے اوقاف کو ہڑپنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے عزیزان گرامی کہ ہم گنہگار ہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ مسجدوں سے آپ جڑیے، قرآن سے جڑیے، اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیے، ان کی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ یہ 5 راتیں یا 10 راتیں جو بھی آ رہی ہیں، نوجوانوں آپ اللہ سے جڑ جائیے، قرآن کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر لیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بار پھر موٹر سائیکل اٹھائیں اور جا کے ان عورتوں کو جگائیں، سماج کے اندر ان بچوں کو جگائیں اور ان عمر دراز لوگوں کو جگائیں جن کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہے، جو کسی عذر سے جوجھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہونا پائے نوجوانوں، ایسا نہ ہونا پائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اپنی سدھار کیجیے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑیے، آپ ہی کی وجہ سے ہماری قوم کو عزت ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ سدھر گئے نوجوانوں تو انشاءاللہ ہماری قوم کو عزت ملے گی، لیکن آپ اگر بگڑ گئے یا کسی قوم کے نوجوان اگر بگڑ گیا تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں فی الحال کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اصلاح کرو، قرآن سے اپنا ربط بناؤ، مساجد سے اپنا ربط بناؤ، بڑوں کی عزت کرو اور بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں سے عزت سے ملو، عورتوں کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو، اور سماج میں جتنے بھی بیڈ ایلیمنٹس ہیں، شر پسند عناصر ہیں، ان کے ہاتھ کا ہاتھ کنڈا مت بنو، بھیڑ کا حصہ مت بنو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا کے اندر خیر امت بنایا ہے،
سب سے بہتر نوجوان آپ ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن آپ اگر بگڑ جائیں گے تو یقیناً یہ امت جس ذلت کا سامنا کر رہی ہے مزید ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کے پاس طاقت ہے نوجوانوں، جب تک طاقت ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ اس طاقت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہ جو عمر دراز لوگ ہیں ان کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ ان کی رہنمائی میں آئیں اور ان سے ربط رکھیں، اپنا ضبط رکھیں، ان کا احترام کیجیے، ان کا احترام کریں اور ان سے رہنمائی لیں، انہی کے علم اور حکمت سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ قرآن جو ہمارے اوپر نازل ہوا، اس کا سب سے پہلا میسج کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہمیں لوتھڑے سے پیدا کیا۔ نوجوانوں، آپ پڑھائی کو، علم کو، تعلیم کو اپنا زیور بنانے کی کوشش کرو، اور وہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے، اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو گے، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے۔ نوجوانوں، آج ہی عزم کر لو کہ انشاءاللہ 10 دن جو مجھے ملا ہے اسی مسجد کے اندر ہم اعتکاف کریں گے، اسی مسجد میں ہم اعتکاف کریں گے۔ روحانیت اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی روحانیت تو نہیں کہوں گا، دنیا سے کٹ جانے والا سسٹم بنا رکھا ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر ایک حجرہ بنا لیں اور اس کے اندر 10 دنوں تک اپنے آپ کو بالکل اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، دین فہمی کے لیے مکمل طور پر بیٹھ جائیں، اور آپ سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو لے کر اللہ رب العالمین سے معافی طلب کیجیے۔ تبھی یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے عزیزان گرامی، ورنہ ہم پستے رہیں گے، لوگ ہمیں ذلیل کرتے رہیں گے، ہماری عبادتوں پر رنگ پھینکتے رہیں گے، ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگر آپ جاگ جاتے ہیں نوجوانوں تو انشاءاللہ العزیز 5 سے 10 سال کے اندر ہماری امت راہ راست پر آ سکتی ہے اور ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ بس آپ عزم کیجئے نوجوانوں، آپ عزم کیجئے، اس لیلۃ القدر کو غنیمت سمجھیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں دعا کیجئے، اپنے حق میں دعا کیجئے، اپنے والدین کے حق میں دعا کیجئے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ ان ظالموں نے، جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، ان ظالموں نے، ان ملعونوں نے ان معصوم بچوں پر رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کے اوقاف کو ہڑپنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے عزیزان گرامی، آپ اس لیلۃ القدر کے اندر آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور دعا کیجئے، ان ظالموں کے خلاف بد دعا دیجئے، بد دعا کیجئے ان ظالموں کے خلاف جن لوگوں نے ہمارے مساجد کو کے وقار کو مجروح کیا، ہماری عزتوں سے کھیلا، ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا۔ آپ بد دعا دیجئے، آپ ان کے حق میں بد دعا کیجئے، آپ لعنت بھیجئے ان لوگوں پر۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ رب العالمین تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہماری امت جو بکھری ہوئی ہے ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ قوموا للصلاۃ۔ اللہ اکبر، اللہ